دوستوں، ماجد مقصود ہے. آج ہم بات کریں گے شاہد خاقان عباسی کا ایک ریسنٹ انٹرویو ایک پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا. اور اس میں جو اس نے باتیں کی ہے، میں کوئی نیگیٹو وائب تو نہیں دینا چاہتا. میرے لیے وہ بڑے ریسپیکٹڈ ہے، لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں وہ اس نے مجھے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا. ایک تو ٹھیک ہے، اس نے یہ ایک بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ وہ بات نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ یہ ہر انسان کا ایک تھریشولڈ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی لوگ وزیر اعظم آنا چاہتے ہیں وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے ایک اس میں فریم ورک میں جو ہونا چاہیے، اس کو اس نے ایک یہ بات کی ہے. دوسری بات جو اس نے کی ہے وہ یہ کہ اس نے کہا کہ یہ ملک کے ان کو جتنے ڈویژن ہے اپنے صوبوں میں آپ باندھ دیں. یہ پنجاب میں بیٹھ کر مجھے سمجھ نہیں آتی اس طرح کے لوگ یہ اس طرح کی کیسے بات کر رہے تھے. میں نے پنجاب کے لوگوں سے پوچھا کیا وہ اتنی ڈویژن کو برداشت کریں گے. یہ کبھی جو ملک کے جتنے سیریس ایشوز ہیں لائک ڈیموگرافی، اس پہ کبھی بات نہیں کرتے کہ آپ نے چھوٹے صوبوں کی ڈیموگرافی تبدیل کر دی ہے. اب آپ ان کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے، دوسرے لوگوں کو آ کے وہ دے دیں گے، لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. ایسی بات کر رہے تھے اتنے بڑے نام کے پولیٹیشینس. اور وہ پنجاب میں تو اب بھی شاید ایسا نہیں ہے کہ کوئی سندھ کا وہاں پہ ایم پی اے بن سکے یا ایم این اے بن سکے، یا کے پی کے کہا کہ وہاں پہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے بن سکے. زیادہ تر پنجاب کے انڈیجنس لوگ ہیں وہی وہاں پہ جا کے وہی جو ہے وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز اور آپ کے جو ایک لا میکرس بنتے ہیں جو اسمبلی میں پہنچتے ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کا جائزہ لے کے اس کا بلوچستان کا اور سندھ کا، وہاں تو آپ نے ڈیموگرافی کا بیڑا گرک کر دیا. وہاں پہ تو آپ نے اتنے پختون بھیج دیے ہیں. یہ سندھ میں آپ کے پاس یا ہمارے پاس تو آپ نے کینال کھول کے ان کو زمینیں دے دی ہے، پنجاب کے لوگوں کو آباد کر دیا ہے. ان کی تو سیٹیں ہیں اپنی. اور کراچی میں آپ نے اتنے لوگ باہر کے بھر دیے ہیں افغانی، اور یہ ان کی تو اپنی سیٹیں ہیں. اگر آپ یہ سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کی اپنی دھرتی ہے وہ چھوڑ دیں، سرنڈر کر دیں اور آپ ان کو بانٹ دو، یار کسی بات کر لیتے. وہ بھی پنجاب میں بیٹھ کے، کیونکہ پنجاب کو یہ سوٹ کرتا ہے. یہی پہلے ڈکٹیٹ کرتے تھے، باقی صوبوں کو بھی انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹ کیا. اور ایک بنگلہ دیش کے لیے بھی ان کو زبان زبردستی دی گئی کہ ہم پنجابی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بنگالی چھوڑ دیں. نہیں مانا انہوں نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے پرسن آف سندھ سٹیزن آف پاکستان اس بات پہ پروٹیسٹ کرتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ بیٹھ کر وہاں کہتے ہیں. چلو آپ کانسٹیٹیوشنل بات کر دیتی ہے کہ یہ کہہ دیتے کہ بھائی اس کو آپ ٹرائی کریں، اگر اسمبلی آپ کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ ڈیمانڈ کر دیتی ہے، یہ ڈیمانڈ کرے کہ بھائی ہم صوبے کو توڑنا چاہتے ہیں، اٹس اوکے. یہ بات تو سمجھ میں آتی. لیکن وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے. پنجاب نے تو یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ آپ اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیں. سندھ نے کی ہے، بلوچستان نے کی ہے. آپ کہیں نا جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ہم اس کو کانسٹیٹیوشن والی بات کریں گے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. وہ بات تو آپ کرتے نہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کہتے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے ہم فیصلہ کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں صوبوں کے، اور اتنی ڈویژن ہے اتنے صوبے، آپ سمجھتے ہیں وہ ڈویژن چل پائیں گے؟ اتنا آپ کے پاس انفراسٹرکچر کہاں سے آئے گا؟ ایک صوبے کا انفراسٹرکچر کتنا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس تو ایک مہینے کے یہ پیسے نہیں ہوتے کہ آپ ملک کو جو ہے وہ آئل دے سکیں. نیسسٹیز آپ امپورٹ نہیں کر سکتے ملک کے لیے. آپ اگر 36 یا 34 صوبے بنائیں گے تو ان کو انفراسٹرکچر بھی صوبوں والا چاہیے نا. اسمبلیاں بھی تو صوبوں والی چاہیے نا. ریپرزنٹیشن بھی صوبوں کی چاہیے نا. سیکریٹریٹ بھی صوبوں کی چاہیے نا. گورنر بھی صوبوں کے چاہیے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک ایسی بات جس کا کوئی ریشن نہیں، جس کی کوئی لاجک نہیں. ایک ایسا غریب ملک وہ کیسے اتنا انفراسٹرکچر ایک ڈویژن میں کھڑا کر سکتا ہے؟ آپ کے ڈویژن میں ہوتا کیا؟ کوئی چیز تو نہیں ہوتی. ایک ڈی سی کی اور کمشنر کی آفس ہوتی ہے، اور ڈی سی کی بھی آفس آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اٹ سیلف ایک ڈسٹرکٹ بھی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کے پاس، ایک ڈویژن کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اس کو صوبہ بنا دیں گے.
تو جن کے اپنی دھرتی ہے، جن کو اپنی صوبے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، اپنی دھرتی سمجھتے ہیں، ان کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ اچھا ہوا یار آپ پالیٹکس نہیں کر رہے. اچھا وہ آپ پارلیمنٹ، اگر یہی آپ کا ایک میں نے شاید خاقان عباسی صاحب، تو پھر تو ان اللہ و انا الیہ راجعون. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے، آپ بڑے بزنس مین ہیں، آئی گریٹ ریسپیکٹ فار یو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ کی فلائٹیں ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن یہ بات کر دینا، لوگوں کو ہرٹ کر دینا، وہ بھی پبلک فورم پہ، تو کم از کم ہم تو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سندھ کے لوگ تو ایکسیپٹ نہیں کریں، کیونکہ یہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سندھ کے لوگ اگر ہرٹ ہوتے ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں؟ آپ کا تو یہ ایشو نہیں ہے نا، مسئلہ سارا یہ. آپ تو پنجاب کے لوگ تو ہمیشہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو باقی صوبوں کی وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر پریزیڈنٹل سسٹم آ جائے تو پنجاب 65% تو ساری زندگی پنجاب ہی حکومت کرے. اب بھی وہی کرتے ہیں، اب بھی اسٹیبلشمنٹ میں سارے وہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر تو ایک کانسٹیٹیوشنلی 65% صدر جو ہے وہ پنجاب کا آنا چاہیے ہمیشہ کے لیے، ایک پرماننٹ رول ان کا آنا چاہیے. تو یہ جو آپ کے جو نمائندے ہیں وہ بھی گھر چلے جائیں گے. اس طرح کی بات وہیں سے آتی ہے کہ پہلے بھی یہ 1 یونٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پورے جو ایسٹ پاکستان ہے اس کو 1 یونٹ بنا دیا کہ بنگلہ دیش کو اس طرح ہم کنٹین کر سکیں، تو بنگلہ دیش ہی چلائے گی. اب بھی اس طرح کی بات ہے کہ واٹ لیسن وی ہیو لرن فرام دا ہسٹری. مجھے تو کچھ نہیں لگتا ہم نے کچھ لرن نہیں کیا، اب بھی وہی کام کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. کیسے ہو گے سر؟ تو میں ایک دفعہ لاسٹ میں بھی اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اس طرح کی آپ بڑے معتبر ہوں گے، لیکن اس طرح کی دوسرے صوبوں کے لیے آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہ دیں. آپ کی کیا حیثیت ہے دوسرے صوبوں میں؟ کوئی حیثیت نہیں. آپ تو یہاں کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے، آپ کو کون جانتا ہے؟ ہاں پنجاب کی حد تک آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کو رائٹ ہے. پنجاب میں اگر اس طرح کا کوئی بات بنتی بھی ہے تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، لیکن ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے آپ پنجاب کو توڑ دو. نن آف اوور جاب، آپ کا کام ہے، پنجاب کے لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے ہم کون ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی ڈیمانڈ نہ کروں گا کہ یہ بلوچستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. کیوں؟ ہو ایم آئی؟ ہم سندھ کے لوگوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو افیئرس میں جا کے انٹرفیئر کریں. یہ پنجاب کے لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ دوسرے صوبوں کو جا کے ٹارگیٹ کرتے اور انٹرفیئر کرتے. سو آئی ایم سوری فار دیٹ، اور میں یہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے. اور پنجاب کے دوستوں کو اور پنجاب کے پولیٹیشنز کو باقی صوبوں کی بھی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کے سینٹیمنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے. تھینک یو.